کیونکہ حکومت تو ایک منٹ کے لیے خالی نہیں چھوڑا جا سکتا ملک کو بغیر حکومت کے کہ بھائی آئیں کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس میجارٹی ہے تو وہ آ کر اپنی میجارٹی شو کرے. اور اگر میجارٹی اب مسئلہ یہ ہے اور بڑا یہ ٹکنش مسئلہ ہے, اب زرداری صاحب کے جو ہیں اراکین اسمبلی, اب ان میں سے پرائم منسٹر وہ بنے یا تو وہ 5 دن کا پرائم منسٹر بنے اور 5 سال کے لیے نااہلیت کی تلوار کے نیچے آ جائے, اور یا پھر وہ اس آگ کے نزدیک نہ جائے. اب صورتحال یہ ہے جو ان کو تکلیف دے رہی ہے, اور جس پر میاں نواز شریف صاحب نے بڑی اچھی ٹپ دی ہے. ہو سکتی ہے جو وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانا چاہ رہے ہیں, وزیر اعظم نے کہا ہے, آج وزیر اعظم نے نیشنل اسمبلی میں کہا, فلور پر کہا. تو آپ وہ ٹیکنوکریٹ کی نہ آنے دینا, آپ ایک طرف ہو جائیں. کوئی 300 دیکھنا ان کے 172 سے زیادہ لوگ ہیں, میجارٹی ہے ان کے پاس. آتے جائیں کیونکہ خط تو کسی نے نہیں لکھنا. تو یہی بات ہے, وہ خط اگر نہیں لکھنا تو یا 5 دن کی پرائم منسٹری انجوائے کریں گے اور 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن انجوائے کریں گے. کوئی سلوشن آپ کے پاس ہے اس معاملے کا؟ وہ تو کہیں the point is کہ خط کس چیز کا ہے؟ خط ہے کہ بھائی جو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے, جو سٹولن منی ہے, جو یہاں سے پیسہ عوام کا, ٹیکس پیئرز کا چوری ہوا ہے غیر قانونی طور پہ, وہ سوئس بینکس میں جمع ہے. آپ خط لکھیے کہ اس کیسز کو ری اوپن کیجئے. اگر اس میں صدر صاحب انیسنٹ ہے تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا, کہ نہیں ہم ملک کو داؤ پہ لگا دیں گے, ہم پاکستان کو برباد کر دیں گے, مگر ہم خط نہیں لکھیں گے. بھئی یہ کس چیز کی بات ہے؟ آپ کیوں یہ وائلیٹ کر رہے ہیں؟ کس چیز کو چھپا رہے ہیں؟ کون سا گناہ ہے ایسا جس کے پیچھے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ میں فوجی اجازت لے کے کتنی آپ لوگ ایک جیسی باتیں کر رہے ہیں آج. نہیں میں دیکھیں باتیں صحیح ہیں نہ میں ادھار لے رہا ہوں ان سے, نہ وہ مجھ سے باتیں ادھار لے رہے ہیں. یہ ایک فیکچول پوزیشن ہے آج جو کہ بہت بڑا کانسٹیٹیوشن کرائسس پیدا کر دیا ہے سٹی گورنمنٹ. ملک کی سلامتی کا خیال نہیں کرے, ملک کی عزت کا خیال نہیں کرے. آپ لوگ خیال کریں اکٹھے ہو جائیں نا, آپ دونوں پارٹی سے اکٹھے ہو جائیں, باقی پارٹی سے اکٹھے ہو جائیں. حامد صاحب نے بھی دیکھیں نا جی, پارٹیاں اکٹھی بھی ہوتی رہتی ہیں. ابھی شرجیل میمن صاحب فرما رہے تھے جی کہ یہ جناب مشرف کی حکومت کو 20 سال وردی میں, وہ تو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آج انہی کو پیچھے اگر پل کر دیا جائے, یہ نیا پرائم منسٹر بھی نہیں چن سکتے. کیا بات آپ کرتے ہیں؟ سوال صرف یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے ملک میں, اور اس کرائسس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی اور موجودہ وزیر اعظم صاحب پر ہے. اور آپ لوگوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں. ہم تو ہیں, ہم تو ریزسٹ کریں گے. کیسے کریں گے؟ کوئی پراپر ریزسٹنس نہیں. میری بات سنیں. ہماری پارٹی تو کلیکٹیو فیصلہ کرنے کے لیے جا رہی ہے نا, ہم کریں گے کلیکٹیو فیصلہ ود ان پی ایم ایل این. کلیکٹیو فیصلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کو جمع کر لیا. اگلی بات سنیں. دیکھیں لائرز موومنٹ بھی چلی تھی, اس میں یہ بھی شامل تھے, اس میں ہم بھی شامل تھے, اس میں پاکستان کے شہری شامل تھے, سب لوگ شامل تھے. یہ جو سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے اور ججز کا مسئلہ ہے, اس کے لیے تمام پارٹیوں نے قربانیاں دی ہیں. اگر یہ سپریم کورٹ کو تذلیل کر رہے ہیں اور ان کی جماعت کر رہی ہے تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہم کریں گے, ہم سب نکلیں گے باہر. یہ اگر اکٹھے, میں آ رہی ہوں شرجیل میمن صاحب آپ کے پاس, لیکن کوئکلی آپ کے خیال سے یہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو پریشر پڑ سکتا ہے حکومت کے اوپر؟ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو یقیناً حکومت پہ پریشر پڑ سکتا ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ اکٹھے نہیں ہوں گے. لگتا یہ ہے اکٹھے نہیں ہوں گے. اور میں یہاں پر میں بھی یہ بات کرتا چلوں کہ اکٹھا ہونے کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھی بات ہے, بڑی اہم بات کہہ دی. رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ بات مانتے ہیں رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا؟ مطلب میری خواہش یہ ہوگی کہ نیشنل انٹرسٹ کے نہیں لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری ایک اس سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا. یہ بھی یہ خان صاحب کے الفاظ نہیں, وہ صحیح ہے, مگر کوئی ان کی حکومت کے لیے یا یہ ہماری حکومت کے لیے تھوڑی سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت تو پاکستان کا. یہ بات ہے, پاکستان کا معاملہ ہے. شرجیل میمن صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ مورل ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگ ہی اس وقت عقل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں؟ آپ نہیں سمجھتے یہ؟ فریہ صاحبہ, میں وہ بات دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. مورل اس پہ تو ہم شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی بولا کہ یہ قاتل تھا. میں نے آپ سے کہا تھا 2012 میں آ جائیں. دیکھیں اب 2012 میں آ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. بات یہ, میں حامد میر صاحب بہت احترام کے ساتھ, انہوں نے جیسے 2007 کی بات کی تھی کہ 2007 میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس بھیجا گیا نومبر میں, سپٹمبر میں شاید, اور پھر نومبر میں جو ہے وہ ایمرجنسی آ گئی. بات یہ ہے کہ اگر سپٹمبر اور نومبر کے بیچ میں 2 ماہ ہوتے ہیں, 2 ماہ میں
جو ہے وہ کنٹمپٹ کے چارجز پرویز مشرف پہ لگ سکتے تھے. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں, اس بات کو بھی چھوڑ دیں. دوسری بات یہ کہ اس این آر او میں 8,000 کیسز ہیں مس فریہ صاحبہ. اس 8,000 کیسز میں صرف ایک کیس پہ پریشر کرنا تو یہ بھی پبلک کے دماغ آتی ہے کہ کوئی خاص دشمنی ہے. اچھا ایک اور بات میر صاحب نے کی تھی کہ شہید بی بی نے جو ہے وہ گئی تھی بالکل چیف جسٹس صاحب کے گھر کے باہر, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے چیف جسٹس ہیں, ان کے گھر پہ ہم پاکستان کا پرچم لہرائیں گے. اگر حامد میر صاحب کو ایک اور ڈیٹ یاد ہو, 17 اکتوبر کو جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ آ رہی تھی پاکستان, اس سے ایک دن پہلے دبئی میں جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے اس میں بھی جو جوڈیشری کے ساتھ کے وجہ سے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا تھا دبئی والی پریس کانفرنس میں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک وزیر اعظم کو جو ہے وہ پھانسی کا پھندا ملتا ہے, دوسرے وزیر اعظم کو باعزت ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہماری حکومت ڈیزالو ہوئی تھی, ہم جوڈیشری کے پاس جب گئے تھے انصاف کے لیے تو ہمیں انصاف نہیں ملا. میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت ڈیزالو ہوئی تھی اور وہ جوڈیشری کے پاس گئے تھے تو ان کی حکومت بحال ہو گئی تھی. تو اس طرح کی زیادتیاں ہمیشہ, میری بات سنیں, دیکھیں اس طرح کی زیادتیاں ہمیشہ مختلف طریقوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے میں جواب لوں گی حامد میر صاحب سے, مگر آپ نے یہ بات کی ہے کہ بی بی نے جھنڈا تو لہرایا تھا لیکن وہ اندر سے کچھ اور بلیو کرتی تھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, بی بی نے 17 اکتوبر کو میں نے ڈیٹ بتایا, اس ڈیٹ پہ بی بی نے پریس کیونکہ اس کے بعد جھنڈا لگا دیا تھا. جو دا بیلٹ اس کو کہتے ہیں نا. میری بات سنیں فریہ صاحبہ, انہوں نے چلیں ٹھیک ہے. شرجیل میمن صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی جو قائد ہیں ان کے کچھ ڈیٹس کے حوالے سے وہ ان کے بیانات مجھے یاد دلا رہے ہیں, میں ان کو یاد دلا رہا ہوں. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی آپ کتاب بھی پڑھ لیں اگر, جو ان کی شہادت کے بعد شائع ہوئی ہے, ریکنسیلیشن, تو اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو لائرز موومنٹ تھی اس میں شروع میں ان کے کچھ تحفظات تھے لیکن بعد میں وہ بالکل کلیئر ہو گئی تھی, اور انہوں نے بڑی کنوکشن کے ساتھ یہ بات کی تھی. اور جس دن وہ ججز کالونی میں گئی تھی تو اس سے ایک دن پہلے ان کی میرے ساتھ اور نسیم زہرا صاحبہ کے ساتھ بڑی تفصیلاً بات چیت ہوئی تھی, اور اس میں ان کے ذہن میں کچھ سوالات تھے, کیونکہ انہوں نے کہا میں بہت عرصہ پاکستان سے باہر رہی ہوں, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی چیف جسٹس کے ساتھ کیا لڑائی ہے. میں نے ان کو بتایا کہ جی مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے, مسنگ پرسنز کے مسئلے پہ جو ہے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے کچھ ایکشنز لیے ہیں جس پہ کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان سے خوش نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا یہ مسنگ پرسنز کون ہے, میں نے کہا زیادہ تر بلوچستان کے لوگ ہیں, آپ کو یہ کہتے ہیں جی یہ القاعدہ اور طالبان کے لوگ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ بالکل کنونس ہو کے گئی تھی, اور انہوں نے کوئی ایسے ہی فضائی بات نہیں کر دی تھی کہ یہ چیف جسٹس میرا چیف جسٹس ہے اور میں اس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہوں. She was committed and convinced. یہ بڑا اہم پوائنٹ, دوبارہ تاریخ کی بڑی اہم بات کلیئر ہوئی ہے. یہاں پہ مگر وقفہ لیں گے, ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ فیس بک پر ہمارا بلاگ قائم ہے جس پہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارا بلاگ جاری ہے, آپ وہاں پہ اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں یا ٹویٹر پر ہمیں ٹویٹ کر سکتے ہیں, وہ شامل ہو جائیں گے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. توہین عدالت کے مقدمے کے اوپر ہم بات کریں, اس کا کل فیصلہ آ گیا تھا, مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ دیتے جائیں. ابھی یہ اطلاع آئی ہے کہ الطاف حسین صاحب نے وزیر اعظم کی تقریر کا نہ صرف خیر مقدم کیا بلکہ ان کو اتنی اچھی تقریر کرنے پر سراہا بھی ہے. حامد میر صاحب, اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کی پارٹی جو ہے کل بہت محتاط تھی. کل جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو اس وقت بظاہر ان کی پارٹی وزیر اعظم کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سپریم کورٹ میں موجود تھی, لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد جب وہ لوگ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئے تو میڈیا نے جس کسی بھی ایم کیو ایم کے ایم این اے کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کہ ہم فوری طور پہ کوئی بات نہیں کریں گے. تو بہت محتاط تھے. انہوں نے پھر صلاح مشورہ کیا, تمام رات وہ حالات کی نزاکت جو ہے اس کو دیکھتے رہے. پھر آج وزیر اعظم کی تقریر کے بعد بھی کئی گھنٹے تک وہ صلاح مشورہ کرتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم کو مبارکباد دے دیا ہے. تو بڑی واضح انڈیکیشن ہے کہ الطاف حسین صاحب کی پارٹی جو ہے اس نے اگر وزیر اعظم کو مبارکباد دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف الطاف حسین صاحب کی مبارکباد نہیں ہے, بلکہ وہ تمام قوتیں جو کہ الطاف حسین صاحب جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جن کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ اے این پی جو کہ کے پی کے میں رول کر رہی ہے اور وہ بھی الائی ہے, وہ بھی ساتھ کھڑی ہے. تو کراچی میں اے این پی اور ایم کیو ایم کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے, لیکن اس مسئلے پہ یہ اکٹھے ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پارٹیاں جن کے آپس میں بہت شدید
اختلافات ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے بندے مارنے کے الزامات بھی ان پہ ANP اور MQM، وہ اس ایجنڈے پہ وزیراعظم کو بچانے کے ایجنڈے پہ تو وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ پارٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہم پاکستان میں انقلاب لے کے آئیں گے، ہم تبدیلی لے کے آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے شاہ جی، کیا کہتے ہیں وہ تو ساتھ، ان کے حامی تو ساتھ ہیں ان کے، آپ نے جیسے بھی کہا چودھری صاحب کو، چودھری صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، الطاف حسین بھی ان کے ساتھ ہیں، ANP بھی ان کے ساتھ چودھری ہے۔ صاحب کون سے؟ آپ چودھری شجاعت کی بات کرے تھے نا تھوڑی دیر پہلے۔ دیکھیں یہ کوئی آج کی بات ہے، یہ تو ججمنٹ تو کل پرسوں آئی ہے نا، تو وہ ان کے ساتھ ہیں، ہمیں پتہ ہے، اور جو پس پردہ قوتیں ہیں ان کے ڈرامے پر بھی ہماری نظر ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے، امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے، امریکہ کو بہت کچھ چاہیے، انہیں بہت کچھ چاہیے، یہ کوئی اتنا مشکل سوال ہے جو کہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو سمجھ نہیں آتی؟ تو آپ کے ساتھ جو ہو سکتا ہے آپ لوگ ان سے بھی نہیں بنا کے رکھ رہے نا، ان سے تو بنا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ نہیں دیکھیں نا، اب یہ بات اصولوں کی ہوتی ہے، کون کس سے کس اصول پر بناتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ میں انا بہت ہے، میاں نواز شریف میں انا بہت ہے، میں نہ مانوں کی پالیسی پہ کام کرتا ہے۔ انا کی بات نہیں ہے یہ، ابھی بلکہ آج کی پریس کانفرنس میں بھی میاں صاحب نے یہ کہا کہ یہ کوئی ذات کی بات نہیں ہے، کوئی انا کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے پرنسپل کی، یہ بات ہے اصول کی، یہ بات ہے ملک کی۔ جب کہا انہوں نے کہ ہم دیکھیں گے اسمبلی میں کیسے آتے ہیں، تو آن پرنسپل پہ کچھ کر کے ہم عوام کے نمائندوں کے تو پاؤں بھی پکڑ سکتے ہیں، اب کون کس کی، جس طرح میر صاحب نے فرمایا کہ کہاں کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ پس اندھیروں میں جو ہے وہ ہمیں تو نہیں پتا۔ نہیں دیکھیں نا، وہ ہم نہیں مانتے۔ شاہ جی الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، ہاں، اور چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ بہت سے دیگر لوگوں کے قریبی دوست ہیں۔ تو یہ دیگر لوگوں کی سپورٹ بھی اگر اصل میں نہیں اسی ہے پھر یہ بھی کہا تو پھر آرٹیکل 190 جس کا آپ ذکر کرے تھے وہ تو پھر نہیں آ سکتا۔ ابھی آپ کا کیا خیال ہے شجیع میمن صاحب، کس کی سپورٹ آپ کو شامل ہے یہاں پر؟ پس پردہ قوتوں کی بھی سپورٹ شامل ہے؟ دیکھیں جی، پس پردہ قوتوں کی سپورٹ تو ہمیشہ ان کو ہوتی جو چور دروازوں سے آتے ہیں، اور آپ کو پتا کہ پیپلز پارٹی چور دروازوں سے نہیں آتی، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی لیڈران بازوں سے معافیا مانگ کے ملک سے بھاگتے ہیں، ہمیں عوام کی سپورٹ ہے۔ بس کریں نا شرمیل صاحب، بس کریں نا، آپ اور نہ الجھے خام خواہ، دعوت نہ دینا لڑائی کی، بس یہ چکر وہ جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں شرجیل بھائی، ظفر شاہ صاحب بات سنیں، میری بات سنیں، فریہ صاحبہ کتنی بری بات ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ بات نہیں کر رہے ہیں آپ، دعوت دے رہے ہیں آپ جھگڑے کی، کیا بات کرتے ہیں؟ میری بات سنیں، میری بات سنیں، نہیں میری بات سنیں، ایک منٹ، نہیں غلط بات ہے یہ، نہیں آپ اینکر نہیں، آپ ہوسٹ ہیں، میری بات سنیں فریہ صاحبہ، آپ ہوسٹ ہیں، آپ یہ نہیں، آپ میری بات سنیں، ان گیسٹ کو بھی تمیز سکھائیں کہ اگر میں ان کی بات میں بیچ میں نہیں بول رہا تو یہ بھی بیچ میں ٹٹر نہ کرے مہربانی کر کے، اگر ان کے لیڈر معافی مانگ کے، یہ آپ ہمیں نہ سمجھائیں، آپ اخلاقیات اس طرح نہ کریں، آپ بدتمیزی نہ کریں مہربانی کر کے، میں آپ کا لیڈر پرویز مشرف سے معافی مانگ سے باہر بھاگا تھا، مشرف پر بھی اور ان لیڈروں پر جو آپ جیسے لیڈروں کی طرح آتے ہیں چور دروازے سے۔ صاحب چھوڑ دیں، چور دروازے سے جی ہم نہیں آتے، چور دروازے سے آپ آتے ہیں، آپ کے لیڈران آتے ہیں، اور آپ کے لیڈران میں اگر اتنی حیا شرم ہوتی تو مجھ سے بس کریں، جو آپ کے لیڈروں میں شرم ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آپ کے لیڈران میں کوئی تمیز اخلاق نہیں تھی، عوام کو چھوڑ کے ڈکٹیٹر کے حوالے، آپ کے لیڈران، ہمارے لیڈران نے 12 سال جیل کاٹی، جیل چوریوں میں کاٹی، جیل ڈاکوں میں کاٹی۔ مجھے بھی پیپر مل کھولوں، آپ اپنے سوال کا جواب مانگیں، نواز شریف انوالو ہے، آپ ان کے سوال کا جواب مانگیں، وہ سوال پہ آئیں، ان کے سوال کا جواب مانگیں، شجیع صاحب میرے سوال کا جواب دیں، پاکستان میں وہ سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ اچھا نہیں صاحب آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم ادھر آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں ان کو تمیز سکھائیں گے، بیچ میں نہ بولے، آپ تمیز خود سیکھیں کہیں اور جگہ سے جا کے۔ شرجیل بھائی ذرا میرا خیال ہے میں نے ٹھنڈے پانی کا گلاس دیا ہے شاہ جی کو، تو آپ بھی ذرا ٹھنڈے پانی کا گلاس پیئیں، میں نے ایک سوال آپ سے کرنا ہے، آخری سوال ہے، آخری سوال پوچھ لوں؟ اجازت ہے شرجیل بھائی آپ سے سوال پوچھنے کی؟ جی جناب، آپ ہمارے محترم اینکر ہیں، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اچھا میں اینکر نہیں، میں صحافی ہوں، تو میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو MQM کے قائد الطاف حسین صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد پیش کی ہے، بڑی پیار بھری مبارکباد ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی میمن صاحب جلدی۔ جی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ سب پارٹیوں نے، چاہے MQM کے قائد الطاف حسین صاحب ہوں، چودھری شجاعت صاحب ہوں، اسفندیار ولی صاحب ہوں، اور جتنی پارٹیز نے، اور سب سے بڑی مبارکباد اور سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی عوام کو۔ بہت انٹرسٹنگ بات پہ ہم یہیں پہ ریپ اپ کرتے ہیں، پاکستان کی عوام کو نامہ بھی چاہ رہا ہے، میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ خبر ہے یہ بھی کہ شجیع میمن صاحب نے الطاف حسین صاحب کو اور MQM کو سلام پیش کر دیا، حامد میر صاحب
and Fawzia Saiba and scientist صاحب and شجی میمن صاحب, thank you very much for joining us. وقت بالکل ختم ہے, اس لیے آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.